تفسیر مدارک و تفسیر کشاف میں لکھا ہے کہ قارون کے خزانے کی کنجیاں 60 اونٹ اٹھاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا عالیشان محل دیا تھا جس کی بلندی 80 گز کی تھی، اور اس محل میں بہت سے سونے کے دروازے تھے۔ ان سب نعمتوں کے باوجود قارون کو مال کا بہت حرص تھا۔ جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو قارون کی طرف بھیجا کہ وہ جملہ مال کا 10واں حصہ زکوٰۃ ادا کرے، تو وہ مارے بخل کے غیظ و غضب میں آ گیا۔ پھر اس نے اتنا بڑا جرم کیا جس کی کوئی مثال نہیں۔ غرض کہ قارون اپنے خوشامدی فریق سے کہتا ہے کہ موسیٰ کو اس طمع کا مزہ چکھاؤ، اور کوئی تدبیر ایسی نکالو جس سے وہ ملک میں بدنام ہو اور کوئی اس کی بات تک نہ سنے۔ جس پر تمام حاسدین نے نعرہائے تحسین بلند کیے اور کہا، ہاں بے شک ضرور کوئی ایسی تدبیر ہونی چاہیے۔ چنانچہ اسی وقت ایک فاحشہ عورت کو طلب کیا گیا، جسے 1000 اشرفیاں دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ تو نعوذ باللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگا، اور یہ کہے کہ میرے ساتھ انہوں نے ایسا کیا ہے۔ چنانچہ اشرفیوں کی لالچ میں وہ خبیثہ بھی تیار ہو گئی، جس کے لیے ایک دن مقرر ہوا۔ جملہ قوم بنی اسرائیل کو قارون نے اپنے یہاں کسی تقریب کے بہانے جمع کیا۔ پھر جب ایک بڑا میدان مخلوق سے لبریز ہو گیا تو اس فاحشہ عورت کو بلایا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں اپنے 2 ایلچی یہ کہہ کر بھیجے کہ اس وقت ہمارے گھر پر بہت سی مخلوق ایک تقریب کی وجہ سے موجود ہے، اور آپ کے پند و نصائح سننے کے سب مشتاق ہیں۔ آپ مہربانی فرما کر تشریف لائیں اور احکام توریت شریف ہم کو سنائیں۔ اللہ اللہ! جب یہ ایلچی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور قارون کا یہ پیغام پہنچا، تو موسیٰ علیہ السلام لبیک کہہ کر ان کے ساتھ ہو لیے، اور یہاں پہنچ کر مخلوق کے وسط میں ایک ممبر بچھا ہوا تھا، اس پر آ کر آپ تشریف فرما ہوئے اور احکام توریت جوش و خروش کے ساتھ بیان کرنے شروع کر دیے۔ اثناء بیان میں اچانک قارون اٹھا اور اس نے فاحشہ کے ذریعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگوائی۔ جب آپ نے اس فاحشہ سے پوچھا تو وہ آپ کے جلال کو دیکھ کر صحیح واقعہ بتلا دیا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے زمین کو آپ کے تابع کر دیا۔ آپ نے زمین کو مخاطب کر کے کہا، یا ارض حضیہ، اے زمین اس کو نگل لے۔ چنانچہ قارون اپنے ساتھیوں کے ساتھ ٹخنوں تک زمین میں دھس گیا تو کہنے لگا، اے موسیٰ مجھے معاف کر دو۔ تو موسیٰ نے دوبارہ زمین کو حکم دیا۔ اس نے قارون کو رانوں تک پھر سینے تک دبایا، یہاں تک کہ قارون پورا کا پورا زمین میں دھس گیا۔ غرض ہے کہ وہ سارا کا سارا زمین میں دھس گیا۔ بئی ہما اللہ کی کریمی دیکھیے کہ جب قارون روتا روتا زمین میں دھس گیا تو موسیٰ علیہ السلام کے نام وہی آئی کہ اے موسیٰ، قارون نے تمہیں 70 بار پکارا مگر تمہیں رحم نہ آیا۔ موسیٰ، ہمیں قسم ہے اپنی عزت اور جلال کی، اگر 1 مرتبہ بھی وہ ہمیں پکارا ہوتا تو ہم اسے زمین سے نکال دیتے۔